ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس میں سے چند احباب کا ذکر میں نے کیا تھا۔ آج بھی وہی مسائل بیان کروں گا کہ کن کن حضرات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن چیزوں میں دے سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آدمی پیسے بھی دے دے، روپیہ بھی دے دے اور زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس لیے مال الگ کرتے وقت یا حساب لگاتے وقت یا زکوٰۃ دیتے وقت نیت کر لینا ضروری ہے۔ یا تو الگ کرتے وقت نیت کر لیں یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کر لیں۔ اور اگر کسی نے بغیر نیت کے زکوٰۃ دے دی اور جس آدمی کو دی ہے اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہو بہو باقی ہے، ابھی اس نے خرچ نہیں کیا یا اس کے پاس سے ضائع نہیں ہوا، تو خرچ کرنے سے پہلے زکوٰۃ دینے والا نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر اس نے خرچ کر لیا ہے یا ضائع ہو گیا ہے، اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے والے حضرات کو نیت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، ایک فقیر کو، غریب کو، مسکین کو زکوٰۃ کی کتنی رقم دینا چاہیے؟ حضرات علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کی اتنی رقم دی جائے ایک فقیر آدمی کو کہ کم سے کم ایک دن کا اس کا گزارا ہو جائے۔ ایک دن وہ دستے سوال دراز نہ کرے، ایک دن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کم سے کم اتنی زکوٰۃ دی جائے۔ اور اتنی زیادہ نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، وہ خود مالدار ہو جائے، اتنی زیادہ بھی نہ دی جائے اور اتنی کم بھی نہ دی جائے کہ ایک دن کا اس کا گزارا بھی نہ ہو۔ تو کم سے کم ایک دن کا اس کا گزر بسر ہو جائے، اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور ایک اہم مسئلہ، شادیوں کے لیے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ بیٹی کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، روپے لے کر باقاعدہ اعلانات کر کے شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم وصول کی جاتی ہے۔ اب ایسے مسئلوں میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ شادیاں کرنے والے اتنا زیادہ چندہ کر لیتے ہیں، اتنی زیادہ رقم وصول کر لیتے ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح شادیاں کرنے والے جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ زکوٰۃ لینا بند کر دیں اور اپنی بچی کی شادی کر دیں۔ ضرورت پوری بھی ہو جاتی ہے اور اتنی رقم ان کے پاس آ جاتی ہے جس سے وہ شادی کر دیں، لیکن اس کے باوجود بیکار کے، ادھر ادھر کے رسم و ریت ادا کرنے کے لیے، زائد چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے دوبارہ یا ایکسٹرا وہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ تو شادیوں میں زکوٰۃ دینے سے پہلے بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اور کوئی آدمی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، اب فی الحال اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، تو اس نے دوسرے آدمی سے کہا کہ میری طرف سے تم زکوٰۃ ادا کر دو، میں تم کو دے دوں گا۔ یعنی اس نے وکیل بنا دیا، میری طرف سے
تم میرے وکیل ہو، تم زکوٰۃ ادا کر دو، بعد میں تم کو دے دوں گا جب میرے پاس رقم آئے گی۔ اب سامنے والا آدمی وکیل بن کر اس کی اگر زکوٰۃ ادا کر دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر بعد میں یہ اسے رقم دے دے۔ پھر اسی طرح کیا کوئی آدمی اپنی سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی ہاں دے سکتا ہے۔ اسی طرح کیا کوئی آدمی اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی ہاں دے سکتا ہے۔ کیا کوئی سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سگے بھائی کو، سگی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں۔ سگے بھائی کو بھی، سگی بہن کو بھی، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو۔ اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو آپ ان کو دیجیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے بنا کر کیا غریبوں میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ ان کپڑوں کا مکمل مالک ان کو بنانا ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں خرید کر مدرسے کے طلباء کو یا کتابیں پڑھنے والے غریبوں کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ مکمل کتابیں ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، مکمل آپ نے حوالے کر دیا، اب جو چاہے تم کر لو۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے گھر بنا کر، فلیٹ بنا کر کسی کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، گھر بنا کر کاغذات کے ساتھ رجسٹری کرا کر مکمل ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ کوئی آدمی یہ کرے کہ صرف گھر بنا کر دے دیا، کاغذات ان کو نہیں دیا، پیپر ان کو نہیں دیے، اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ گھر بھی حوالے کرنا ہوگا اور اس گھر کے کاغذات بھی حوالے کرنے ہوں گے، یعنی مکمل ساری چیزیں ان کو دینی ہوں گی۔ گھر کی چابیاں بھی ان کو دینی ہوگی۔ 2 چابیاں تھیں، ایک چابی دے دی، ایک چابی اپنے پاس رکھ لی، اس طرح نہیں ہوگا۔ دونوں چابیاں بھی آپ ان کو دیں اور گھر کے سارے کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیں، تب جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے ریلیف، یعنی کہیں سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اب وہاں جو ہے فساد زدگان کے لیے راشن کٹس بنا کے دیے جا رہے ہیں، یا کمبل دیے جا رہے ہیں، کپڑے دیے جا رہے ہیں، ضروری سامان دیے جا رہے ہیں، تو ویسی جگہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ وہ مسائل بیان کروں گا کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا